كلهم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور شامہ بنائے۔ آج کا دن نہایت ہی پاکیزہ اور عرفہ اور اعلیٰ دن ہے۔ آج کے دن کو جملہ ایام کا سردار قرار دیا گیا، جو کہ یوم العرفہ کے نام سے مشہور ہے۔ کل سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وہ، کیونکہ سعودی حکومت کے اندر وہاں پہ عرب امارات کے اندر 9 ذی الحج کل کا دن تھا، اور ہمارا جو ذی العشرہ کا یوم عرفہ ہے وہ آج کا دن ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی۔ ان جملہ ایام کو نسبت حاصل ہے جناب حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ کل ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی جیسا فریضہ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرے محبوب اور مقبول بندوں کی اداؤں کو میرے بندے اپنائیں۔ اس کائنات شرق و غرب میں اللہ تعالیٰ نے جمیع مخلوقات میں جو عزت اور عظمت اور رفعت اور بلندی سب سے زیادہ عطا کی، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی۔ انبیاء کرام کی ذوات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قابل نقص ہو، قابل گرفت ہو، قابل اعتراض ہو، قابل پکڑ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے پرفیکٹ انسان انبیاء کو بنایا۔ پھر بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت اور فضیلت عطا کی، اور پھر جس کو جتنی بھی عزت اور عظمت ملی وہ حضور علیہ السلام کے دامن کے صدقے سے ملی۔ رحمت کائنات جناب امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ذات اور جس ہستی کو فضیلت حاصل ہے وہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 2000 سے بھی زائد کا زمانہ ہے، 2500 کے لگ بھگ کا زمانہ ہے جو بیچ کا ٹنیور پایا جاتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جملہ انبیاء کی جد۔ 45,000 سے زائد انبیاء کا سلسلہ ہے جو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام تھا اور ایک کا جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ جناب اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے انبیاء کا تسلسل چلتا رہا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا آب و گیتی میں جلوہ فراز ہو گئے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی شان کو اللہ تعالیٰ نے 27 سے 28 مقامات پر قرآن مجید کے اندر بیان کیا، مختلف آپ کے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور علیہ السلام اور جناب ابراہیم کے درمیان 2500 سال کا فاصلہ، لیکن ایک جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ پڑھی اس میں دیکھیں، انداز دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اے پیارے محمد وہ وقت یاد کریں، وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود ابراہیم کے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا۔ کہاں پہ وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر پتہ نہیں باتیں گھڑتے ہیں، یہاں پہ تو قرآن کی آیت میں نے پیش کی، زمانہ 2500 سال پہلے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی وہ وقت تو یاد کریں جب ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے معاملے میں وہ نمرود جھگڑ رہا تھا۔ تو اس کا گویا مطلب یہ ہے وہ 2500 سال کا زمانہ جو پہلے گزر چکا تھا وہ حضور کے سامنے تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے آپ سے پہلے کا زمانہ تو آپ کے سامنے ہو اور کہنے قیامت تک کا زمانہ آپ کے سامنے نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے، چاہے وہ پہلے گزر چکا یا چاہے بعد میں گزرا، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ذرا وہ وقت یاد کریں اے پیارے محمد جب ابراہیم کے رب کے معاملے میں وہ کافر جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انعطا اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت بھی دی، بادشاہی دی تھی، سلطنت دی تھی، پھر بھی وہ نا امیدی اور ناشکرے پن میں مبتلا ہو کر رب کے معاملے میں جھگڑ پڑا۔ جناب ابراہیم کے اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پورا، یہ جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اللہ نے پورے کا پورا قرآن کے اندر اس کو قرآن کا ایک ریکارڈ بنایا، حصہ بنایا۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ ملک بابل کے اندر ایک شہر تھا ار، جو موجودہ عراق ہے، اس کو پہلے ار کہتے تھے، الف اور را، ار۔ تو جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ولادت وہاں پہ ہوئی۔ اس وقت نمرود کی حکومت تھی جس زمانے میں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نمرود ایک بڑا ظالم، جابر اور سرکش انسان بادشاہ تھا۔ اس کائنات میں 4 لوگ ایسے گزرے جنہوں نے پورے زمانے پہ حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو 2 مسلمان ہیں، ایک جناب سلطان سکندر ذوالقرنین ہیں جنہوں نے پورے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پوری کائنات کے خطے کو حکومت کی، اور دوسرا جناب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ 2 مسلمان تھے اور موحد تھے اور انہوں نے پوری کائنات کی حکومت کی۔ 2 کافر تھے، ان میں سے ایک بخت نصر تھا اور ایک نمرود تھا۔ نمرود کے جو سلطنت کا ایریا ہے وہ 1000 سال سے بھی زائد کا ایریا ہے،
اس نے اتنی حکومت کی. اللہ اکبر. اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا. دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں, کرسی کے نشے میں اتنا بڑا کہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا. جو لوگ اس کے سامنے ہوتے وہ اس کے سامنے جھکتے, اور جو لوگ اس سے دور ہوتے اس نے اپنی شکل کے بت بنوا رکھے تھے. ان شہروں کے اندر بت بھیجے اور ان لوگوں کو حکم تھا میرے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو. لوگ اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گئے, خدا کو بھلا بیٹھا. اس قدر ظلمت کا اور کفر اور شرک کا دور دورہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود جیسی بیماری کا علاج بنا کر شہر اور میں مبعوث کیا. نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جو میری گود سے نکلا اور پورے ایریا کو اس نے روشن کر دیا, چھنچھلا گیا. اور صبح ہوئی تو نجومیوں کو اس نے بلا کے کہا ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ. خواب جو ہوتے ہیں یہ حق ہوتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو نمرود کے نجومیوں نے کہا کہ اے نمرود, ان قریب تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ آنے والا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا اور تیری حکومت کو غارت ہوئی بچہ کرے گا. تیرا تخت الٹنے والا ہے, تیری حکومت ختم ہونے والی ہے. جیسے ہمارے ہاں حکومت کے گھن چکر ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں. کسی کو چھوٹے لیول کی ایک کرسی چھوٹی سی مل جائے, سیٹ مل جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا, وہ نہیں قابو میں آتا. تو یہ تو ہائی لیول کی کرسی تھی. اس نے کہا یہ ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ظالمانہ آرڈر جاری کیا, آج کے بعد جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. لاکھوں بچوں کا قتل عام کیا گیا, تاکہ اس نے آرڈر جاری کیا آج کے بعد مرد عورتوں سے الگ رہیں. لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, جو جس کا فیصلہ اللہ فرما دیتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے. اس کے نزدیک صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے. آن کسی بندے نے پیدا ہونا ہو تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, تو اللہ کے نبی کو کوئی کیسے روک سکتا, اور وہ بھی جد الانبیاء کو. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. جس نور کو اللہ نے چاہا کہ یہ نور دنیا کے روشن کرے, اس نور کو کوئی کافر, کوئی غیر مسلم, کوئی مشرک کیسے بجھا سکتا تھا. حتیٰ کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی اماں جان, آپ کی عمر تھوڑی تھی. حضرت جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے. نمرود کے سارے وہ انضامات و ضوابط سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. اس نے جتنے ظالمانہ آرڈر جاری کیے, لیکن جناب ابراہیم امی جان کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے. اور پھر آپ کی جو ماں تھی ان کی عمر تھوڑی تھی, جس سے حمل کا اظہار نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا, جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک تہ خانہ تیار کر رکھا تھا. اس تہ خانے کے اندر آپ کی ماں تشریف لے گئی ظالموں سے بچنے کے لیے اور اس ظالمانہ آرڈر کے نفاذ سے بچنے کے لیے. جناب حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت اس شہر میں جو کہ ار کے نام سے معنون تھا, تہ خانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور آپ کی ماں جو ہی ولادت ہوئی, آپ کی ماں ایک کپڑے میں لپیٹ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس تہ خانے میں چھوڑ کر واپس آ گئی. دروازے پہ بڑا ایک وزنی پتھر رکھ دیا اور آپ فوراً واپس آ گئی. روزانہ جاتی, دودھ پلا کے واپس آ جاتی. جب دوسرے دن گئی نا, کیا دیکھتی ہیں, وہ غار پتھر دروازے پہ تھا, تو پتھر ہٹایا تو اندر گئی, دیکھا غار میں اندھیرا نہیں تھا بلکہ غار روشنی سے معطر منور تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی. اللہ اکبر. اندازہ کریں
جناب ابراہیم کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹیں تو اندھیری غار روشنی سے مزین ہو جاتی ہے، معطر و منور ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے قبر میں جب مصطفیٰ رحمت کائنات تشریف فرما ہوں گے تو گناہگاروں کی قبر روشن نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ میں تو یوں کہتا ہوں سورج چمکتا رہے تو اس وقت تک اس کی روشنی ہوتی ہے، سورج ختم ہو جائے تو اس کی چمک دمک بھی ختم ہو جاتی ہے، چاند چمکتا رہے تو اس کی چاندنی باقی ہوتی ہے، چاند ختم تو چاندنی بھی ختم۔ ستاروں کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی کی، ایک دفعہ قبر میں تشریف فرما ہو گئے تو پھر قبر ابد الاباد تک قیام قیامت تک چمکتی رہے گی۔ قبر میں تشریف لائیں گے جب حضور تو قبر روشنی سے مزین معطر و منور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی، آقا کائنات کی رحمت، جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اور جناب حضرت سیدہ آپ کی جو امی جان فارکیت یا اس قسم کا نام تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو آپ کے 2-3 انگلیاں آپ کے منہ میں ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، آپ کے منہ سے ہاتھ کو باہر نکالا گیا تو دیکھا کہ ایک ہاتھ سے پانی آ رہا تھا، ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے دودھ بہ رہا تھا اور ایک انگلی سے شہد بہ رہا تھا۔ اس طرح اللہ نے پرورش کا اہتمام کیا۔ اور پھر جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی جو عام روٹین میں بچے کی ایک ہفتے میں پرورش ہوتی ہے، وہ جناب ابراہیم کی ایک دن میں ہوتی تھی، اور ایک ہفتے میں جو پرورش ہوتی ہے جناب ایک مہینے میں بچے کی ہوتی ہے، آپ کی ایک ہفتے کے اندر ہو جایا کرتی۔ جو ایک سال میں بچہ نشو نما پاتا ہے، جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام ایک مہینے کے اندر اتنی نشو نما پائے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے یا 7 سال یا 13 سال یا 17 سال، زیادہ تر 13 سال کا ہے۔ جناب ابراہیم اس غار میں رہے اور وہ وقت ایسے تیزی کے ساتھ گزرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، جناب ابراہیم تو نمرود جیسی بیماری کا علاج بن کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جلد از جلد فرمان چڑھایا اور جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو ایک وقت ایسا آیا، اس کے اندر حکمت یہی تھی، جناب ابراہیم جب باہر واپس تشریف لائیں تو کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ نمرود کے آرڈر کے بعد اس بچے کی ولادت ہوئی، بلکہ پرورش اور نشو نما اس انداز اور نہج پہ ہوئی تھی کہ یوں محسوس ہوئی ہے تو اس آرڈر اور اس نفاذ سے کئی عرصہ پہلے کے یہ بچے ہیں۔ جناب ابراہیم شام کا وقت تھا جب غار سے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو باہر لے کے آئیں، اس وقت آپ کے والد کو بچپن کے اندر ہی بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا۔ ان کا نام تھا جناب حضرت طارق۔ یہ جو آزر تھا یہ آپ کا چچا تھا۔ جناب ابراہیم کی ماں آپ کو غار سے باہر لے کے آئیں تو اس وقت کفر اور شرک کا بول بالا تھا، لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے، کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہوتے۔ جناب ابراہیم شام کے وقت جب باہر آئے تو دیکھا آسمان پہ نا ستارے چمک رہے ہیں۔ فلما جن علیہ، سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ستاروں کو چمکتے دیکھا نا، جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام فرمانے قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چمک رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر اپنے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ فرمایا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر وقت گزرا تو فلما آفل، ستارے ڈوب گئے۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام فرمانے لگے قال لا احب الآفلین، یہ ڈوب گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنا آپ برقرار نہیں رکھ پایا تو زمانے کو کیسے چلائے گا۔ قال لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے آسمان پہ چاند کو چمکتے دیکھا۔ فلما رأى القمر بازغا، چاند چمکتے دیکھا
تو جناب ابراہیم پھر فرمانے لگے قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ ستاروں سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ تو ایک وقت آیا فلما آفلا، جو چاند تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو ضرور میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ تو صرف غار میں رہے تھے، کیا خیال ہے وہاں پہ کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی تھی اس غار کے اندر؟ وہاں پہ کوئی کیمبرج کا نظام تھا؟ وہاں پہ کوئی ہمارا پنجاب گروپ آف کالجز کا سسٹم تھا؟ وہاں پہ کون سی جامعہ پنجاب اور جامعہ کوئی یونیورسٹی لیول کا کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ وہاں پہ کوئی سکول تھا، نہ وہاں پہ کوئی مکتب تھا، نہ وہاں پہ کوئی مدرسہ تھا۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو اللہ سے پڑھ کے آتے ہیں اور زمانے کو پڑھانے آتے ہیں۔ بدبخت ہے جو امی کا ترجمہ یہ کرتا ہے ان پڑھ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ امی کا مطلب یہ ہے نہ پڑھنے والا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے پڑھ کے آتے ہیں اور زمانے کو پڑھاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ سارا کچھ اللہ سے سیکھ کے آئے تھے۔ آپ نے آتے ہی عملی میدان کا آپ کا پہلا قدم تھا، اس غار سے باہر نکلے پہلا قدم رکھا اور چاند کی ستاروں کی تردید شدید کرتے ہوئے فرمایا یہ تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے، توحید کا عالم بلند کرتے ہوئے فرمایا یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں دیکھا فلما رأى الشمس، سورج کو دیکھا، فرمایا ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب دن ہوا، دن چڑھا تو سورج کو دیکھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا وہ بھی ڈوب گیا۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے پھر شان نبوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں کسی کو سر جھکانے والا نہیں، میں ابراہیم تو اس کے سامنے اپنی جبین کو ٹیکوں گا، اپنا اسی کے سامنے سجدہ کروں گا، اسی کے سامنے اپنی جبین کو جھکاؤں گا جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ستاروں کو بھی پیدا کیا، جس نے چاند کو بھی پیدا کیا، جس نے سورج کو بھی پیدا کیا۔ یہ تھی شان نبوت اور نبوت کا مظاہرہ۔ آپ نے آتے ہی پہلا قدم زمین پہ رکھا اس غار سے باہر، آپ نے توحید کا عالم بلند کرتے ہوئے زمانے کو عملی طور پر پیغام دیا کائنات والو نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہیں، یہ تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتے، خدا وہی ہے جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ کو گھر لایا گیا، گھر میں آپ کا چچا تھا جس کا نام آزر تھا، بڑا بت پرست تھا، بت بناتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ ایک دن آپ کے چچا نے کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ بٹایا کر، 2 چھوٹے چھوٹے بت دیے، لے جاؤ بازار میں منڈی میں بیچ کے آؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی بیماری کا علاج بن کے آئے تھے۔ جناب ابراہیم تو آپ نے ایک رسی جیل میں ڈالی اور گھر سے باہر نکلے، راستے میں ایک رسی کا سرا ایک بت کے سر میں، دوسری کا سرا دوسرے کے سر میں، اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے کے لیے اسی کے قابل ہیں، اسی کے قابل ہیں۔ غلاظت سے لت پت ہو رہے ہیں، منڈی سے سارا دن چکر کرا کرا کے رات کو واپس آ گئے شام کو۔ آپ کے چچا آزر نے کہا ابراہیم یہ بیچ کے نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا چچا آپ کے جھوٹے خداؤں کی منڈی جو ہے وہ بڑی مندی جا رہی ہے، آج تک وہ سیل نہیں ہو رہے۔ تو کہنے لگے بیٹا ابراہیم آپ نے ان کی تعریف نہیں کی ہوگی، ہمارے ہاں عرف میں چیزیں وہی بکتی ہیں جن کی تعریف کی جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے چچا یہ تعریف کے تو قابل تو نہیں ہے، یہ کہاں تعریف کے قابل ہیں؟ نہ یہ سن سکتے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، یہ تو نہ اپنے آپ کو نفع میں ان کو گھسیٹتا رہا اپنے آپ کو ہی نہیں روک پائے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر بڑا پریشان ہوا کہ میرے گھر کے اندر بتوں کا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ ایک دن آزر نے کہا چلو میں آپ کو بڑے خدا کی دربار میں لے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے ابراہیم وہاں پہ روب اور دبدبہ دیکھیں۔
تو ایسے معاملات سے باز آ جائے۔ جناب ابراہیم کو ساتھ لے کر آزر نمرود کے دربار میں پہنچا۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شخص ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے، اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو آس پاس کھڑے ہیں، اور کوئی پنکھا جل رہا ہے، کوئی کیا خدمت کر رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے پوچھا چچا یہ کون ہے یہ جو درمیان میں جو صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے؟ تو آزر کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے نعوذ باللہ معاذ اللہ، چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا اتنا بدصورت، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اس کے چیلے چپاٹے اتنے خوبصورت، میں ایسے ہرگز نہیں مانتا، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو اتنا بدصورت ہو۔ خدا تو وہ ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ آزر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ تو اگر چھوٹی سی بات کی بھنک بھی نمرود کے کانوں میں پڑ گئی تو چاپا پڑ جائے گا۔ جناب ابراہیم کو ساتھ پکڑا اور واپس لے آئے، اور پھر وقت گزرتا رہا تاکہ نمرودیوں کے ہاں سال میں 1-2 دن تھے جس میں وہ میلہ مناتے، لاب و لاب، کھیل کود، تماشا۔ یہ جو میلے ہیں یہ نمرود کی قوم کی ایجاد ہے، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ جو عام طور پہ جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے لوگوں نے آج اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کو منسلک کر دیا ہے۔ جو پیر میلہ مناتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو میلہ مناتے ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را اس کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالا کریں، یہ مت سمجھا کریں گے اہل سنت کے لوگ یہ جو ہیں میلے ٹھیلے مناتے ہیں اور سرکس فلاں فلاں فلاں، یہ نمرودیوں کا کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہو، مسلمانوں کا یہ شیوا ہے۔ ان کا شیوا وہ لاب و لاب نہیں مناتے، وہ تو اللہ کے ذکر کے لیے مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہاں سے میلے سے بندے ہو کے آتے ہیں تو ان کی شکل دیکھ لیا کریں، لعنت پھٹکار برس رہی ہوتی ہے، ذرا نماز کے لیے سجدہ کریں تو صحیح، باہر جائیں دیکھیں پیشانی پہ اللہ کا نور چمک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے ایسے کہ نہیں؟ تو نماز کو اپنے اوپر لازمی سمجھیں، مسلمان کی پہچان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافروں کے درمیان جو چیز امتیاز کے طور پہ، فرق کے طور پہ ہے وہ نماز ہے، اور میں قرۃ عین الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میلے پہ میلہ نامینیٹ کیا، اور پھر جناب ابراہیم کو بھی لوگوں نے کہا آؤ جی میلوں پہ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال انی سقیم، فرمایا میں نہیں جاتا، مجھے بخار ہے، طبیعت خراب ہے، طبیعت پہ بوجھ ہے۔ بوجھ کیا تھا جی؟ بوجھ یہ تھا میرے خدائی میرے خدا کی ہو ڈنکے کسی اور کے بجے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ میلے پہ چلے گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور نمرود کا جو شاہی بت خانہ تھا نا وہاں پہ تشریف لے گیا اور تاس ناس کر کے رکھ دیا سارے بتوں کو۔ اور جو سب سے بڑا، یہ بھی حکمت تھی، سب سے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم میلہ منا کے واپس پلٹی تو آپ کے دیکھا ہو ہمارے تو خداؤں کا ستیہ ناز ہوا پڑا ہے، لوگ بڑا پریشان، واویلا مچ گیا، شور شرابہ، جیسے وہ لوگ کانوں میں خسر پھسر نہیں کرتے، وہاں پہ بھی خسر پھسر ہونا شروع ہو گئی، یہ کس نے کیا ہوگا، یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے۔ تو باہر وہ لوگ اس وقت بھی خبیث فطرت لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا تو وہی کہتا تھا۔ ہاں ایک نے کہا بالکل میں نے سنا ہے، جب ہم میلے پہ جا رہے تھے تو اس نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا، ہو سکتا ہے اسی کا کام ہو۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اپنے گھر میں پوری آب و تاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ نمرود کے نمائندے آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دربار میں لے گئے۔ کیا شان ہے، دربار نمرود کا ہے، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس دربار کو عظیم الشان تبلیغ کا مرکز اور محور بنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظامات تھے کہ دربار نمرود کا ہو، دربار میرے منکر کا ہوگا، وہاں پہ ابراہیم ڈنکے تونے میرے خدائی پہ بجاتے ہیں۔ جناب ابراہیم وہاں پہ پہنچے تو سارے نمرود کے وزراء، مشیر، ججز، سارے جوڈیشلی اور سارے بیٹھے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو کریں گے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے۔ یہاں پہ جمیع مفسرین نے لکھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے خداؤں
کو تحس نحس تم نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کو برباد تم نے کیا، یہ نہیں، وہ بتوں کے بارے میں بھی ادب سے بات کر رہے تھے. انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم، یہ معاملہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا، یہ جو گنگا پہلوان تمہارا بڑا خدا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے کلہاڑے کے ساتھ مارا ہو. ھذا فاسألوہم، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارے خدا ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، یہ رزق دیتا ہے، یہ روٹی دیتا ہے، یہ پانی دیتا ہے، یہ کپڑے دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ ہوا کا خدا، یہ رزق کا خدا. ھذا فاسألوہم، ان سے پوچھ لو. ان ساتھ ہی یہ کہا، بڑی تکڑی دلیل دی، فرمایا ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو. تو سارے نمرودی پریشان ہو کر کہنے لگے اے نمرود آپ تو جانتے ہیں یہ کیسے ہو گئے، عجیب بات کر رہے ہیں، یہ تو بت ہیں، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر توحید کا علم بلند کرتے ہوئے فرمایا پھر تو تمہارے عقل پہ حیف ہے، موت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. جمیع مفسرین ان آیات کے تحت لکھتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ ان کے عقل کو ضمیر کو جھنجھوڑا تو پھر نمرودی جتنے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے قالوا انتم مشرکون، بڑا ظلم تو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. ابراہیم کی بات تو ٹھیک ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے حق کی شمع روشن ہوئی ہی تھی، اچانک نمرود کے خزانے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ بن کے آ گئے اور پھر مکر گئے. کہنے لگا اے ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی جرت کیسے ہوئی. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو قرآن کی آیت ہے یہ تلاوت فرمائی الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اللہ نے فرمایا اے پیارے محمد وہ وقت یاد کرے نا، 2500 سال پہلے کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے اے پیارے محمد وہ وقت یاد کرے نا، اس کا مطلب ہے حضور اس وقت موجود تھے، وہ زمانہ مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا. تو آپ نے فرمایا اے پیارے محمد وہ وقت یاد کریں جب نمرود ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا. اور وہ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب ابراہیم نے دیکھا نا یہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ نے فرمایا میرا رب وہ، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں، یہ سارے یہ جھوٹے ہیں، یہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، میرا خدا وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، جو مردوں کو مردہ کرتا ہے. میرا رب زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. تو نمرود فوراً جھنجھلا کے بولنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک بے گناہ شخص کو بلایا اور بلا کے اس کو قتل کر دیا. ایک شخص پہ سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا دیکھ لو اس پر موت آنے والی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور یہ آزاد تھا، میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جناب پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے، ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی ہوتا ہے. آپ پہچان گئے یہ ظالم بدبخت تو عقل سے اتنے آری ہیں، یہ تو موت اور زندگی کے مسئلے سے ہی نہ آشنا ہے، انہیں تو موت کا نہ پتہ ہے نہ زندگی کا پتہ ہے، یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پھر دوسری دلیل دی. آپ فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ کی بنیاد پر مشرق سے لاتا ہے، پر تو مغرب سے لا کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ سننے کی دیر تھی، کافر ہکا بکا رہ گیا.
وہ حواس باختہ ہو گئے. محدثین نے لکھا کہ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو اتنی بھی عقل نہیں رہی, یہی کہہ دیتا کم از کم مشرق سے تو میں لاتا ہوں, تمہارا خدا اگر ہے تو اس کو بول جو مغرب سے لا کے دکھا سکے, یہ بھی نہیں کہہ سکا. یہ دلیل بن سکتی تھی. وہ نمرود کہہ دیتا مشرق سے تو میں سورج کو لاتا ہوں, اگر تیرا خدا سچا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا. لیکن اس حواس باختہ اتنا ہوا, اس کا عقل ٹھکانا ہی نہ رہا, فوراً چھنچھلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت, تم میرے آگے بولتے ہو. جناب ابراہیم کو قید کر دیا گیا. جب قید کر دیا گیا اس نے ایک خاص میٹنگ بلائی اور طے یہ پایا کہ اس سے چھٹکارا ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. طے یہ پایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نا آگ کا چکھا تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈال کر جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. 30 گز چوڑا اور 20 گز لمبائی کے لیے ایک 4 دیواری تعمیر کی گئی اور لوگوں نے اپنی منتیں مانی. لوگ نمرود کو خوش کرنے کے لیے ابراہیم سے بغض, حسد, کینہ اور نفرت کے اظہار کے لیے لکڑیاں ڈالنے لگے. 1 مہینے تک وہ لاوا پکتا رہا, 1 مہینہ آگ جلتی رہی. ایک وقت ایسا آیا پھر جناب ابراہیم کو منجیل کے اندر ڈال کر اس چکھے کے اندر ڈالا جانے لگا. عجب منظر تھا. کفر اور شرک خوش اور جشن منا رہا تھا. فرشتوں میں اضطراب پیدا ہوا. اس وقت جو اللہ کو ماننے والے تھے اضطراب میں تھے. فرشتوں نے عرض کی مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے, خلیل تیرا ہو اور اس کو آگ میں ڈالا جائے, ذرا ہمیں اجازت دے, ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہوا کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں اے فرشتے سائڈ پہ ہو جا, یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. پانی کا فرشتہ حاضر ہوا, مجھے حکم دے میں پانی کی برسات ڈالتا ہوں کہ آگ ابھی قسم ہو جائے. آپ نے فرمایا تیری ضرورت نہیں ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو وہ جانتا ہے میں نے ابراہیم کو کیسے بچانا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات جناب جبریل بھی حاضر ہوئے, عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں پوری آگ کو پرہائے ملکوتی سے اڑا کر انہی کی بستیوں پہ ڈال دیتا ہوں, یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, آپ کا بات ہی نیگا نہیں ہوگا. جناب ابراہیم فرمانے لگے نہیں جبرائیل یہ میرا اور میرے خلو بینی و بین حبیبی, تو میں سیٹ پہ ہو جاؤ, یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. اللہ مجھے اپنا, اللہ نے خلیل بنایا, دوست بنایا, تو دوست جانتا ہے کہ اس نے دوست کو کیسے بچانا ہے. اللہ اکبر. میں یہ آخری 1 منٹ میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واقعہ تو طویل ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دیکھا جناب ابراہیم, بڑی ایک عقیدے کی بات ہے, جناب ابراہیم نے ہوا کے فرشتوں کو پیچھے کر دیا, پانی کے فرشتے کو پیچھے کر دیا, جناب جبریل کو پیچھے کر دیا, کہا میرا توکل اللہ پہ ہے, میرا اللہ خود یعنی ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوئے, اللہ سے بات کی. انہیں واسطے کی ضرورت نہیں تھی, وسیلے کی ضرورت نہیں. لہذا آج تم کیوں کرتے ہو, سوال پیدا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں وسیلہ بندہ اسی کا مانتا ہے نا جو اپنے سے بڑا ہو. کیا خیال ہے جی, وسیلہ اسی کا کارآمد ہوتا ہے جو اپنے سے بڑا ہو. جناب ابراہیم تو اس مقام پر فیض تھے منصب نبوت پر کہ جناب جبریل کی ضرورت ہی نہیں تھی, جناب ہوا پانی والے فرشتے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. اللہ کے ہاں جناب جبریل میکائیل اور اسرافیل سے تو جناب ابراہیم کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا تھا, تو جناب ابراہیم ان کے واسطے اور وسیلے کو کیسے کرتے. تو اس لیے جناب ابراہیم نے فرمایا میں جانوں یا میرا خدا جانے, لہذا مجھے چھوڑ دیا جائے. پھر جب منجیک میں ڈال کر پھینکا جانے لگا, اللہ نے فوراً فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, خبردار آگ ٹھنڈی ہو جا. میرے ابراہیم کہ ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. علماء نے یہاں پہ بھی کلام کیا, کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, نہیں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی, صرف ٹھنڈی نہیں ہونی کہ میرے ابراہیم کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے اور میرے ابراہیم کے جسم کو جمود کی سی کیفیت آنی ہو جائے, فرمایا ٹھنڈی بھی ہونی ہے اور سلامتی والا بننا ہے. سبحان اللہ, سلامتی والی ہو جا. جناب ابراہیم جس مقام پہ پہنچے, جناب جبریل فوراً آئے, جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنا جانے لگا تو اللہ نے فرمایا جبریل فوراً پہنچ. ابھی پانی میں نہیں پہنچے تھے, جناب جبریل نے پروں پہ بٹھا کے آپ کو نیچے اتارا.
جناب اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری جانے لگی. اللہ نے فرمایا جبریل فوراً پہنچ. فوراً جنت سے میڈا لے کے آئے, جناب اسماعیل کو اٹھا لیا گیا اور جناب اسماعیل کے فدیے میں دمبا قربان یہاں پہ بھی نہیں ہوا. جناب جبریل فوراً حاضر خدمت ہوئے اور آگ وہ سلامتی والی بن گئی. جناب جبریل نے پروں پہ بٹھا کے آپ کو اس باغ کے اندر, اس گلزار کے اندر اتارا. وہ تو صحیح معنوں میں باغات, آس پاس نمرودی یہ دیکھ رہے تھے کہ آگ ہے, لیکن جہاں پہ جناب ابراہیم حاضر ہوئے وہ آگ گلزار بن چکی تھی, وہ باغات میں تبدیل ہو چکی تھی. 40 دن آپ وہیں پہ رہے. پھر آگے آپ باہر آئے, نمرود نے دیکھا اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسے آگے بیان کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مشکلات میں گزری اور ہمارے لیے درس یہی ہے کہ مشکلات میں بندہ مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. جو مشکلات دیتا ہے وہی ذات مشکلات سے خلاصی بھی عطا فرماتی ہے. وآخر دعوانا